فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی پہلی شرط طہارت کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں عرض کی تھی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ستر عورت، دوسری شرط نماز کی ستر عورت۔ اور ستر عورت کا معنی کیا ہے؟ بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، اس کو چھپانا۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناف گجراتی میں کہتے ہیں ڈوٹی۔ ہاں یہ یاد رہے کہ ناف ستر عورت میں شامل نہیں ہے، اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں گھٹنا شامل ہے، گھٹنے کو چھپانا ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے پورے بدن میں سے 5 پارٹ کے سوا پورا بدن چھپانا ضروری ہے۔ 5 پارٹ کون سے ہیں وہ آگے آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، چاہے نماز میں ہو یا نہ ہو، اکیلے ہو یا کسی کے سامنے ہو۔ بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں ہے، بغیر صحیح مقصد کے اکیلے میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ صحیح مقصد مثال کے طور پر فار ایگزامپل پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے، اس طرح کا کوئی صحیح مقصد ہو تو کھولنا درست ہوگا، ورنہ کھولنا جائز نہیں ہے اکیلے میں بھی۔ لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے۔ بالاجماع تمام علماء ایک رائے پر ہو جائیں کہ سب کا کہنا یہی ہے تو اس کو کہتے ہیں بالاجماع۔ تو سب کے نزدیک لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی، اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے، اور ننگے پڑھی تو بالاجماع نہ ہوگی، یعنی سب علماء کے نزدیک نماز نہیں ہوگی۔ مگر عورت کے لیے تنہائی میں جب کہ نماز میں نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک ہے نا، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور محارم کے سامنے۔ محارم محرم کی جمع ہے، محرم سنگیولر واحد، محارم پلیولر جمع۔ محرم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اس کو کہتے ہیں۔ بھائی ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، اس طرح سے جو ہے محرم ہے سب۔ تو کہتے ہیں کہ اور محارم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا بھی واجب ہے، اور غیر محرم کے سامنے اور نماز کے لیے اگرچہ تنہا یعنی اکیلے کوٹھری میں ہو، ہے نا، اکیلی کوٹھری میں ہو، تمام بدن کے سوا، پورے بدن کو چھوڑ کر سوائے 5 عضو کے، تمام بدن کو چھپانا 5 عضو کو چھوڑ کر، تمام بدن کو چھپانا 5 عضو کو چھوڑ کر کے۔ کون کون سے 5 عضو ہیں؟ اولاً تو یہ ہے، سب سے پہلے چہرہ ہے، اور پھر دونوں ہتھیلیاں ہیں، اور دونوں پاؤں کے تلوے ہیں، ان کا چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ان 5 عضو کے سوا جتنا بھی ہے وہ نماز کی حالت میں چھپانا فرض ہے۔ بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے، لیکن چہرہ، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے عورت نہیں ہے۔ یعنی نماز کی حالت میں چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اب نماز کی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا، یعنی کعبہ شریف سے منہ ہٹ گیا، دوسری جگہ ہو گیا، تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے، ترنت کعبہ شریف کی طرف کر لے، نماز نہ جائے گی۔ یعنی اگر فوراً ترنت کر لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، مگر بلا عذر مکروہ ہے، بغیر عذر کے منہ کعبہ شریف کی طرف سے ہٹانا یہ مکروہ ہے،
چاہے اگرچہ وہ فوراً ہی اس کی طرف کعبہ شریف کی طرف کر لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز کی چوتھی شرط وقت ہے، اور اس کا بیان میں نے اس کے بیان کی پوری ویڈیو ایک جو ہے اپلوڈ کی ہے، تو اس کو آپ پھر سے سن سکتے ہیں، پورا وقت کا بیان ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز کی پانچویں شرط نیت ہے۔ نیت جو ہے دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، صرف جاننا نیت نہیں ہے نا، تا وقت یہ کہ ارادہ نہ ہو، یعنی اس وقت تک کہ پکا ارادہ نہ ہو۔ اب پکا ارادہ، اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، جیسے آپ نماز کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد کی جانب جاتے ہیں، تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کی زبان سے فوراً ظہر کی نماز کا لفظ نکلا تو پتہ چلا کہ یہ پکا ارادہ ہے۔ اور جو ہے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں پر جا رہے ہیں لیکن آپ کا ارادہ پکا نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے غور و فکر کریں گے، سوچیں گے۔ کوئی آپ سے پوچھے گا کہ کہاں جا رہے ہو، تو اس وقت تو اس کو ادھر ادھر کر دیں گے کہ کام سے جا رہا ہوں، لیکن دل میں کشمکش رہے گی، سوچتے رہیں گے کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سوچنا، یہ پکا ارادہ کو نہیں کہتے ہیں۔ پکا ارادہ ہوگا تو سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو، اور آپ اس طرح سے پوچھنے پر سوچیں گے، چاہے آپ دل ہی دل میں سوچیں، چاہے اس کو سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ سوچ رہے ہیں، تو یہ پکا ارادہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ سوچیں گے نہیں، فوراً آپ کی زبان سے ادا ہو جائے، یا فوراً جو ہے آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، چاہے اندر طور پر آپ چھپا لیں اس کو، لیکن ذہن میں بات آ جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس کو کہیں گے پکا ارادہ۔ تو نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، صرف جاننا نیت نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے پکا ارادہ نہ ہو۔ اور زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے، بہتر ہے نا۔ اب نیت کیسے ہوگی؟ آپ جس نماز کو پڑھ رہے ہیں اسی کی نیت کریں۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، فجر کی جو ہے فرض آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز فرض فجر کی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اکبر۔ اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے بولیے گا، اور اگر جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں تو پیچھے اس امام کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بولا ہی نہیں جائے گا۔ اور اس طرح سے آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ لگا لیں۔ ظہر کی فرض پڑھ رہے ہیں تو نیت کی میں نے 4 رکعت فرض نماز ظہر کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس طرح آپ نیت کرتے چلے جائیے اور نماز پڑھتے چلے جائیے۔ تو نیت کہتے ہیں پکے ارادے کو، لیکن زبان سے کہہ لینا کیا ہے؟ بہتر ہے، اچھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا، اور جیسے ہی آپ چھٹی شرط مکمل کریں گے ویسے نماز شروع ہو جائے گی۔ اب نماز کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تھیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو نماز میں جائز نہیں ہیں اور نماز کے علاوہ جائز ہیں، تو نماز کے علاوہ جائز تھیں وہ کچھ چیزیں نماز میں ناجائز ہو جائیں گی۔ جیسے کلام کرنا، بات چیت کرنا نماز میں ناجائز ہو جائے گا۔ جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، منہ جو ہے ادھر ادھر گھمانا پھرانا نماز میں ناجائز ہو جائے گا۔ چلنا پھرنا نماز میں ناجائز ہو جائے گا۔ تو تکبیر تحریمہ سے آپ کی نماز شروع ہو جائے گی۔ یہیں تک جو ہے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ العزیز نماز کا بیان ہوگا، یعنی نماز کا طریقہ بتاؤں گا مختصر میں یعنی شارٹ کٹ میں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلمانان ہند کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر
قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔